مصر کے ایک مشہور بزرگ شرف الدین بوصیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک غریب گھرانے میں آنکھ کھولی۔ جیسا کہ والدین بچوں کو اسکولوں مدرسوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اسی طرح آپ کو بھی والدین نے مدرسے بھیجنا شروع کیا۔ جلد ہی آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ اس کے بعد آپ کے والد صاحب کی خواہش تھی کہ آپ کچھ کام کاج کریں تاکہ گھر سے غربت کا خاتمہ ہو۔ جبکہ امام بوصیری ابھی مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتے تھے، وہ ایک زیادہ روشن مستقبل چاہتے تھے۔ گھر میں باپ بیٹے کے درمیان کھینچا تانی شروع ہو گئی۔ آخر کار بوصیری نے اپنی والدہ کو اپنے ساتھ ملا کے والد سے مزید پڑھنے کی اجازت لے لی۔ آپ نے تجوید، فقہ اور باقی ضروری مضامین کو پڑھا اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ آپ ایک دنیا دار شخص تھے اور مادی کامیابیوں کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ آپ غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ شاعری کا وصف آپ کو اللہ کی طرف سے ودیعت کیا گیا تھا۔ اب آپ بادشاہوں کی شان میں قصیدے بھی لکھنے لگے، نئے شعراء کی اصلاح بھی کرنے لگے اور درس و تدریس سے بھی وابستہ ہو گئے۔ ایک دن آپ گھر سے باہر کہیں جا رہے تھے جب ایک شخص نے آپ کو روک کے آپ سے پوچھا، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی زیارت ہوئی؟ اس شخص کا یہ سوال کرنا امام بوصیری کی زندگی کو بدلنے کا سبب بن گیا۔ اب امام بوصیری نے آپ علیہ السلام کی حیات طیبہ کا بغور مطالعہ شروع کر دیا۔ آپ جو مطالعہ کرتے جاتے، آپ کے دل میں نبی کریم علیہ السلام کی محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ جو وقت گزر رہا تھا، آپ کے دل میں نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی تڑپ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اسی دوران میں آپ کو فالج کا حملہ ہوا اور یہ بیمار پڑ گئے۔ اسی حالت میں 15 سال گزر گئے۔ وہ بادشاہ جن کے قصیدے امام بوصیری لکھتے تھے، انہوں نے پلٹ کے نہ پوچھا۔ آپ بہت دل گرفتگی کے عالم میں ایک رات لیٹے ہوئے تھے جب آپ نے سوچا، زندگی بھر دنیا کے بادشاہوں کے قصیدے لکھے، آج کیوں نہ ان کا قصیدہ لکھوں جن کے سامنے بادشاہوں کی کوئی اوقات نہیں۔ جب ٹوٹے ہوئے دل سے سچی محبت کے ساتھ الفاظ نکلے تو وہ اس بارگاہ میں مقبول ہو گئے، جس کے بعد وہ الفاظ امر ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی امام بوصیری نے عرب کے صحراؤں کے خیموں پہ اور خوش جمال چہروں پہ شاعری لکھی تھی، لیکن اس رات وہ اس بدر الدجا شمس الضحیٰ کی شان بیان کر رہے تھے جن کی خاطر رب نے اس دنیا اور اس کی ہر چیز کو تخلیق فرمایا تھا۔ جب آپ قصیدہ لکھ چکے تو آپ نے قلم دوات رکھی اور سو گئے۔ اسی رات آپ نے خواب دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرمایا، اٹھ بوصیری۔ امام بوصیری نے کہا، میں 1000 جانوں سے قربان، لیکن کیسے اٹھوں؟ کیونکہ وہ فالج زدہ تھے اور اٹھنے سے قاصر تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا دست شفقت ان کے جسم پہ پھیرا اور فرمایا، اٹھ اور مجھے وہ سنا جو تو نے لکھا۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور جھوم کے سنانے لگے، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید القونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواک عند حلول حادث الامم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ اب امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ جھوم کے پڑھ رہے ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی محبت کو قبول فرماتے ہوئے سن رہے ہیں۔ جب قصیدہ ختم ہوا تو آپ علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی چادر یعنی بردہ شریف اتار کے انہیں عطا فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھ کھل گئی۔ دیکھا تو چادر ان کے پاس ہی رکھی ہوئی تھی۔ وقت دیکھا تو تہجد کا وقت تھا۔ امام بوصیری 15 سال کے بعد حشاش بشاش صحت مند اٹھے۔ فالج کا کہیں دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ وضو کیا اور مسجد کا رخ کیا کہ تہجد ادا کرے۔ گھر سے نکلے تو ایک فقیر نے آواز لگائی، ہمیں بھی تو سناؤ وہ قصیدہ۔ امام بوصیری نے تجاہل عارفانہ سے کہا، کون سا؟ وہی جس کے بدلے یہ بردہ بھی ملا۔ مجذوب نے چادر کی طرف اشارہ کیا اور آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس قصیدے میں 100 سے اوپر اشعار ہے اور کسی شعر میں لفظ بردہ استعمال نہیں ہوا، لیکن جو چادر آپ کو دی گئی اس کی مناسبت سے
اس کا نام قصیدہ بردہ شریف زبان زد و خاص و عام ہوا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو شرف قبولیت سے نوازا، تو آج تک اس کا ورد جاری ہے۔